بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے رمضان کے فضائل کے بارے میں پڑھا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اور حضور علیہ السلام نے احادیث میں رمضان کی جو خصوصیات اور جو فضائل بیان کی ہیں ان میں سے کچھ کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ لیکن یہ کہ ان فضائل اور خصوصیات کو حاصل کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس مبارک مہینے کے آداب کا بھی خیال رکھا جائے، اس مہینے کا احترام کیا جائے، اور اس مہینے کا احترام یہ ہے کہ گناہوں سے پرہیز کیا جائے۔ یعنی خالی روزہ رکھ لینا یا خالی نمازیں پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے پرہیز بھی ضروری ہے۔ اگر گناہوں سے پرہیز نہیں کیا جائے گا تو پھر روزے کا ثواب اور روزے پہ جو حاصل ہونے والی فضیلتیں اور برکتیں ہیں وہ بالکل بھی حاصل نہیں ہوں گی۔ خالی فرض پورا ہو جائے گا لیکن روزے پہ حاصل ہونے والا جو ثمر ہے اس سے ہم محروم رہ جائیں گے۔ ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا یا اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ تو روزے کی حالت میں اگر ایک آدمی جھوٹ بھی بولتا ہے اور بدزبانی بھی کرتا ہے، لوگوں کو گالیاں بھی دیتا ہے، دھوکہ بھی دیتا ہے، تو اس کو روزے کا کوئی ثواب حاصل نہیں ہوگا بلکہ اس کا گناہ بھی ڈبل ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث، یہ روزہ صرف کھانے پینے سے پرہیز کا نام نہیں ہے بلکہ روزہ کہتے ہیں لغو اور فضول باتوں اور گناہوں سے دور رہنے کو۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا كان احدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل فان امرؤ قاتله او شاتمه فليقل اني صائم اني صائم، کہ جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے تو اسے چاہیے کہ گناہوں اور جہالت کے کاموں سے دور رہے۔ اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا لڑائی جھگڑا کرے تو یہ کہہ دے کہ بھائی میں روزے سے ہوں، میرا روزہ ہے، میں تم سے جھگڑنا نہیں چاہتا۔ اسی طرح ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، ابن ماجہ میں ہے کہ رب صائم حظه من صیامه الجوع والعطش، کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو ان کے روزے سے صرف بھوک اور پیاس ہی ملتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ثواب وغیرہ ان کو نہیں ملتا۔ تو روزے کی حالت میں گناہوں سے پرہیز بہت ضروری ہے، وگرنہ روزے پہ جو حاصل ہونے والا جو ثواب ہے اس سے ہم محروم رہ جائیں گے۔ اس کو ایک مثال سے یوں سمجھیے کہ ایک آدمی نے ایک کمرہ بنایا اور اس میں اس نے ایئر کنڈیشن لگا دیا، اے سی لگا دیا، اور اب وہ کمرے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اے سی آن کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کمرے کی ساری کھڑکیاں اور دروازے وغیرہ کھول دیتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ کمرہ بالکل بھی ٹھنڈا نہیں ہوگا، اے سی کولنگ نہیں کرے گا کیونکہ اس نے کھڑکیاں دروازے کھول دیے ہیں۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ اے سی کولنگ کرے تو اس کو کھڑکیاں اور دروازے بند رکھنے پڑیں گے۔ بالکل اسی طرح اگر ہم روزہ رکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی آنکھوں اور کانوں کی کھڑکیاں کھلی رکھیں گے گناہوں کے لیے، آنکھوں سے غلط دیکھیں گے، کانوں سے غلط سنیں گے، زبان سے غلط بولیں گے، تو پھر روزے کا کوئی فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ہم گناہوں سے پرہیز کریں، اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، اپنی آنکھ کی حفاظت کریں، اپنے کانوں کی حفاظت کریں، وگرنہ ہمارا روزے کا ثواب جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو روزے کا احترام کرنے کی، روزے کے آداب کا لحاظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔